اس لیسن میں آج ہم بات کرتے ہیں آئی پی او سٹاکس کے بارے میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں آئی پی او کیا ہے۔ انیشیل پبلک آفر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی کمپنی پبلک جاتی ہے اپنے شیئرز جو ہے لوگوں کو جو ہے آفر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے شیئرز کو بائی کر سکتے ہو اور ہمارے کمپنی کے شیئرز میں آپ حصہ لے سکتے ہو، ہماری کمپنی کا چھوٹا سا جو ہے حصہ آپ ہولڈ کر سکتے ہو۔ اب موسٹلی ڈے ٹریڈرز کرتے کیا ہے کہ آئی پی او میں ڈے ٹریڈ کرتے ہیں۔ آئی پی او پہلے سے لینا، ایک دن پہلے لینا، اس دن 30 دن کے اندر سیل کرنا، اسے آئی پی او فلپنگ کہتے ہیں۔ موسٹلی بروکرز یہ اگر آپ آئی پی او فلپنگ کرتے ہو تو آپ کو آئی پی او سٹاک جو ہے پھر بائی کرنے کا آپشن نہیں دیتے۔ دا بیسٹ وے کہ لیٹس سے کہ کل آئی پی او سٹاک جائے گی، ہم کریں گے کیا کہ اسی ہی دن ہم جیسی مارکیٹ اوپن ہو جائے اور شیئر پبلک چلا جائے ہم اسی ہی وقت بائی کر لیں گے۔ بٹ کچھ آئی پی او کو ہولڈ کرنا ورتھ ہے، ڈبل ہو سکتا ہے پیسہ، اور کچھ آئی پی او کو ہولڈ کرنا آپ کا سارا پیسہ نقصان میں چلا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اب ہم ایگزامپل دیتے ہیں، اے وی آئی ڈی ایکسچینج جو ہے اس کا آئی پی او گیا تھا $25 شروع ہوا تھا، لیکن ابھی یہ شیئر 2345 کو ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ شیئر اور بھی نیچے جائے گا اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اس پہ ہم نے ٹریڈنگ کیا، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے $2000 نکال کے ہم نکل گئے۔ کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یاہو فائنینس پہ جا کے اسی ہی کمپنی کا ٹکر آپ ڈالو گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے اسٹیٹسٹکس پہ، تو ہم نے فنڈامنٹل انالیسس کرنا ہے۔ لیٹس سے کہ اگر یہ شیئر ہم نے زیادہ ہولڈ کرنا ہے تو ہم انالیسس کریں گے، رائٹ، بیلنس شیٹ پہ آئیں گے۔ اگر ہم بیلنس شیٹ پہ آئے، ان کے پاس ٹوٹل کیش ہے 202 ملین۔ کیش کتنا ہے ان کے پاس؟ 202 ملین کیش ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ان پہ ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ 179 ملین ان پہ قرضہ ہے۔ آپریٹنگ کیش فلو جو ہے -58 ملین ہے، -58 ملین ہے۔ ان کی ریونیو دیکھتے ہیں، ان کا ریونیو جو ہے 214 ملین ہے، تو 214 ان کا ریونیو ہے، بٹ ان پہ قرضہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پیسہ آپ لوگ اس میں ڈالیں گے، یہ لوگ کیا کریں گے، آپ کا پیسہ لے کے اپنے قرضے میں دے دیں گے، تو شیئر گرتا جائے گا۔ تو اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ جب بھی منافع ہو اسی ہی دن نکل جاؤ، دوسرے دن دیکھو، اگر ٹریڈ آپ کو لگتا ہے کرو۔ ہم نے جو دوسرا، اور آئی پی او موسٹلی آپ کو آپ کے بروکر سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں بتا دیتے ہیں کہ آئی پی او کب ان فلائٹ ہوگی۔ اب یہ کیو ہیلتھ جو ہے یہ بھی آئی پی او لانچ ہوئی تھی، ہم نے ان سے $4000 نکال کے ہم نکل چکے تھے۔ اب یہ جو آئی پی او لانچ ہوئی، لیٹ می شو یو، یہ $20 سے شروع ہوئی لیکن اب $10 پہ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ آ کے موسٹلی ہیلتھ کمپنیاں جو ہے ان پہ سو کا اور ان کا بہت بڑا فائنینشیل ایشو ہوتا ہے۔ سو اسٹیٹسٹکس پہ جا کے ہم بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کا بیلنس شیٹ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک فنی چیز بتاتا ہوں۔ ان کا ٹوٹل کیش ہے ان کے پاس 246 ملین، بٹ ان پہ قرضہ 312 ملین ہے، اور آپریٹنگ کاسٹ ان کا 75 ملین ہے۔ اب ان کا اگر ہم ریونیو دیکھیں 219 ملین، ریونیو سے زیادہ ان پہ زیادہ قرضہ ہے۔ تو انہوں نے کیا جو بھی لوگوں نے ان پہ پیسہ ڈالا ہے وہ سارا پیسہ اٹھا کے انہوں نے اپنے قرضے میں دے دیا۔ سو اب کمپنی بیٹھ گئی۔ اب اگر کسی کے پاس ہولڈ ہے تو وہ ہولڈ کریں گے یا تو خسارے پہ سیل کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ اگر کمپنی دوبارہ ٹھیک ہوئی شیئر اوپر چلا جائے، اگر نہیں تو لوگوں کے پیسے گئے۔ تو ہم نے ان سے پیسہ نکال کے، میں نے خود بھی ان سے 4000 نکال کے میں اسی ہی دن نکل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی آئی پی او لانچ ہوتی ہے تو میں جا کے یاہو فائنینس سے ان کا بیلنس شیٹ دیکھ لیتا ہوں، اسے
فنڈامنٹل انالیسس کہتے ہیں. اور فنڈامنٹل انالیسس کون کرتا ہے؟ جو سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں. اور سوئنگ ٹریڈ کیا ہے؟ جو 4 یا 5 دن سے زیادہ آپ ایک اسٹاک کو ہولڈ کرتے ہیں. اب رابن ہوڈ کا بھی آئی پی او گیا تھا, ٹھیک ہے. رابن ہوڈ کے آئی پی او سے بھی لوگوں نے پیسہ بنایا. رابن ہوڈ کا آئی پی او جو تھا $35 سے شروع ہوا تھا, اور رابن ہوڈ شیئر جو تھا $70 تک گیا تھا. سو موسٹلی جب آئی پی او لانچ ہوتا ہے, اگر آپ نے یہاں پہ لیا 38 کا, تو یہاں پہ نکل جانا بہتر ہے, پیسے ڈبل. تو سیم ہم نے یہ کیا, ہم نے بائی کر کے ہم یہاں سے نکل گئے. تو اگر آپ نے آئی پی او, تو بہت آئی پی او تو مہینے میں 2-3 آئی پی او لانچ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک آئی پی او سے اگر آپ کو 2,000-3,000 بھی ملتا ہے, وچ از گڈ منی. آئی پی او میں آپ اپنا پیسہ, بٹ میک شور کہ اگر کمپنی ٹھیک ہے ہولڈ کرو, ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ 10 ٹائمز بڑھ جائے. بہت سے ایسے آئی پی او ہے جو آپ کو, بٹ وداؤٹ فنڈامنٹل انالیسس آپ نے کسی بھی آئی پی او کے شیئر کو ہولڈ نہیں کرنا. اگر آپ ہولڈ کرو گے تو آپ کا پیسہ برباد ہو سکتا ہے. سو میک شور کہ جو بھی آئی پی او ہو اس میں پیسہ اپنے ٹائم سے نکالا کرو. لیکن اگر آپ کو دکھے, سو اب ہمارے پاس بہت سے آئی پی اوز ہے. آپ کو جو ہے اب لیٹ سے اگر آپ نے آئی پی او فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, موسٹلی جو بھی بروکر آپ یوز کرتے ہو آپ کو آئی پی او مل جاتا ہے. لیٹ سے کہ میں رابن ہوڈ یوز کرتا ہوں, امریکہ میں کام کرتا ہے. سو اب نیکسٹ جو آئی پی او ہے SDIG ہے اور کوکو ہے. سو میں آلریڈی اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں شیئر کر دوں گا. سو لیٹ سے کہ SDIG کب لانچ ہوگی؟ SDIG 20 تاریخ کو. تو 20 تاریخ کی صبح ہم اسے بائی کریں گے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آئی پی او جب ایک کمپنی جاتی ہے تو وہ اپنے فائنینشیل لاسز سب کچھ پبلک کو دکھاتی ہے, یہ چھپا نہیں سکتے. اب اگر ہم ان کا ٹکر دیں کہ SDIG, تو یہاں پہ یا وہ فائنینس پہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی یہ ساری چیزیں ہینڈ اوور نہیں کیے. یہ ہے SDIG, دیکھیے 0 ہے. تو یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب یہ سارا NAQ ہے, یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب شیئر آئی پی او ہو جائے گا. اب یہ قانونی حق کسی کو نہیں سنا, نو ون نوز. تو جب لانچ ہو جائے اور آپ بائی کرو, ہو سکتا ہے SDIG, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کمپنی جو ہے, سرچ کرنا پڑے گا, پر مجھے نہ ان کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پتہ ہے, مجھے کچھ چیز نہیں پتہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سو دا بیسٹ تھنگ کہ جب لانچ ہو جائے اور آپ انویسٹمنٹ کرو, سب سے پہلے تو ویٹ کیا کرو. سم ٹائم آئی پی او جو ہے ایک ڈپ کر دیتا ہے, بٹ پھر سے اوپر چلا جاتا ہے. کیوں؟ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. سو آپ نے اپنا پیسہ نکال لینا ہے. کوکو تو مجھے پتا ہے, کوکو از گڈ کمپنی, آئی نو, بٹ اسٹل مجھے نہیں پتہ ہے کہ ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیا ہے. تو یہی ہم آئی پی او سے ایسا ہی پیسہ بنا سکتے ہیں. آئی پی او سے اگر آپ ایک آئی پی او, اگر آپ مہینے کا 4 آئی پی او کرتے ہو, اور 4 آئی پی او سے اگر آپ $4,000 ایک ہی بنا, ڈپینڈ آن یور انویسٹمنٹ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ انویسٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میک شور کہ آپ نے ہمیشہ آئی پی او کو تو کبھی مس نہیں کرنا. آئی پی او ہی ہے جو آپ کے پورٹ فولیو کو جو ہے دم ڈالتی ہے, آپ کے پورٹ فولیو کو گرو کرا دیتی ہے آئی پی او. سو میک شور کہ آئی پی او ہمیشہ ان سٹاکس کو بائی کرو اور سیل کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور باقی تو اپنا میک شور کہ جب بھی آپ نے ڈے ٹریڈ کرنا ہے, سوئنگ ٹریڈ کرنا ہے, میک شور آپ اپنا واچ لسٹ بناؤ. میرا واچ لسٹ جو ہے سارے بلو چپس کا ہے, اینڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پینی سٹاکس میں جانا ہے یا بلو چپ میں جانا ہے. یہی طریقہ ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. تھینک یو.